سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ آج کا سچ یہ ہے جناب کہ آج جو سب سے پہلے آغاز کرنے لگی ہوں میں جس موضوع سے، وہ بہت اہم ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور جو ہیں وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور ان کے جہاں پر بہت اچھے کام ہیں، جہاں پر بہت زبردست احکامات ہیں، وہیں پر ان کے کچھ احکامات جو ہیں وہ نادار، غریب اور ان مظلوم بچوں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں جو سوشل ویلفیئر کے اداروں میں کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں۔ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے جو ہے وہ انیشیٹو لیا ہے ڈپٹی کمشنر نے بھی اور کمشنر لاہور نے بھی۔ اب یہ جو پروسیس چلے گا، اس میں نادار لوگوں کی مدد اور خدمت کیسے کی جائے گی، ان کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کی جائیں گی، اس کو جو سینٹرلائزڈ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس کو جو ہے وہ مینیج کیا جا رہا ہے، یہ پروسیجر کس طرح کا ہوگا، اس پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ جو تیار کی ہے جنید اشرف نے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لاہور میں بے سہارا اور ضرورت مند مردوں خواتین کی فلاح کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور نے احکامات جاری کیے۔ سوشل ویلفیئر کے تمام سماجی اداروں کو اسپیشل آؤٹ ریچ پروگرام کمپین مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی۔ 2 دن میں پلان جمع کروانے کا بھی ٹاسک سونپ دیا گیا۔ سماجی اداروں کی انتظامیہ کو سہولیات بہتر بنانے کے لیے لائحہ عمل بھی مرتب کیا گیا۔ تمام سماجی اداروں کا سینٹرلائز سسٹم بنانے کی ہدایت کی گئی۔ سینٹرلائز سسٹم سے CCTV کیمروں کی مدد سے تمام مانیٹرنگ کی جائے گی۔ وومن کرائسس سینٹر کے ورکنگ کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی کو فعال کرنے اور پولیس کو بھی اس کا حصہ بنانے کے لیے ہدایت کی گئی۔ تعلیم، صحت، کھانے پینے، ووکیشنل ٹریننگ، سماجی کونسلنگ، میڈیکل کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی گئی۔ DC لاہور کو کاشانہ، سندزاد، ماڈل یتیم خانہ، شہید بے نظیر کرائسس سینٹر، دارالمان اور بیگرز ہوم کے متعلق ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اشرف جنجوعہ اور سماجی اداروں کے ہیڈز نے بریفنگ دی۔ سندزاد میں موجود خواتین کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے۔ DC لاہور عافیہ حیدر کا کہنا تھا کہ ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ یتیم خانہ میں موجود بچوں کو بہترین کپڑے، کتابیں اور علاج معالجہ اور روزانہ جیب خرچ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ان کو قانونی مدد دی جائے، عارضی پناہ اور فری میڈیکل کی سہولیات دی جائے۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لاہور جو ہیں اس وقت دارالامان ہو یا یتیم خانہ ہو یا اس طرح کے سوشل ویلفیئر کے جتنے بھی ادارے ہیں، ان میں لوگوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے سینٹرلائزڈ کیا جا رہا ہے سسٹم کو، باقاعدہ طور پر اس کو فالو کیا جائے گا۔ جگہ ہر ادارے میں جو ہے وہ کیمرے نصب ہوں گے اور اس کو ایک پروسیس، ایک سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر کیا کارکردگی ہے، بچوں کی کتابیں اور اس کے علاوہ پڑھائی لکھائی، ان کے کھانے پینے سے لے کے ان کے کپڑوں تک تمام اچھے انتظامات جو ہے وہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے کمشنر لاہور نے۔ سوشل ویلفیئر کسی بھی ملک میں ایک بہت ضروری چیز ہے۔ سوشل ویلفیئر پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، سوشل ویلفیئر کے ادارے پوری دنیا میں موجود ہیں اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے اور غریب اور نادار لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے سوشل ویلفیئر کے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ کام صرف حکومت ہی نہیں کرتی بلکہ انڈیویجول لوگ بھی اپنے طور پر جو ہے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ یتیم خانہ لے لیں، دارالامان لے لیں یا سندزاد جیسے جو ہے وہ ادارے لے لیں جو محکمے انہوں نے بنائے ہیں، یہ اس طرح سے ان بیوہ خواتین کو، بچوں کو، یتیم بچوں کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے ضروری اور اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کی جاتی ہیں، جو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر جنید اشرف۔ جنید، بتائیے گا کہ ایک اہم کام ہے اور اس پر بہت کم توجہ دی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ سوشل ویلفیئر کے محکمے جو ہے وہ ہمارے پاس چل رہے ہیں، ادارے چل رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جو ہے وہ ادارے بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں آئے دن کوئی نہ کوئی شکایت، کوئی نہ کوئی یہ بضابطگی، کوئی نہ کوئی مسائل جو ہے وہ ان اداروں سے ملتے رہے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پروسیس کو ڈکلیئر کریں گے؟ جی بالکل، بہت شکریہ نبیہ آپ کا۔ یہ سب سے پہلے ہم بات کریں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے، جب ہم بات کرتے ہیں تو دنیا بھر میں جو ہے اس پہ خاص فوکس کیا گیا ہے، اور اگر ہم کسی بھی یورپ کنٹریز کے حوالے سے بات کریں یا کہیں بھی باہر کی کوئی اچھے ڈیولپڈ کنٹریز وہاں کی بات کریں تو وہاں پہ بہت زیادہ اولین ترجیحات میں جو ہے اسے شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح سے فوکس نہیں کیا جاتا جس طرح سے ہونا چاہیے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اگر جب ہم بات کرتے ہیں لاہور کی تو لاہور میں بھی جو ہے آپ کو نظر آئیں گے، ادارے نظر آئیں گے، آپ کو یتیم خانہ نظر آئے گا، آپ کو کاشانہ سینٹر نظر آئے گا، صنعت کار نظر آئے گا اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، اس میں بہت بہتری اس طرح سے لائی جا سکتی ہے کہ انہیں ڈیولپ کیا جا سکے۔ انہیں کس طرح سے آپ اگر کسی کی
کسی کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، چاہے وہ خاتون ہے، یتیم بچہ ہے، یتیم ماں ہے، یا پھر کوئی اس طرح کے حضرات ہیں جن کا کوئی دنیا میں نہیں موجود میں نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ کو پراپر جو ہے ان کے لیے نہ صرف رہائش کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. پھر یہ دیکھیں جب ہم ریاست کی ذمہ داری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ریاست پہ جو ہے اوور آل ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس پہ بھی فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اس طرح سے نہ فوکس کیا گیا نہ اس طرح سے ادھر بجٹنگ کی گئی. تو آپ کو پتا ہے اس طرح کے خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ بجٹنگ بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور وہاں پہ اگر دیگر محکموں کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں تو دیگر محکموں پہ بھی جو ہے کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس طرح سے کام نہیں ہو پا رہا جس طرح سے ہونا چاہیے. اور جس طرح سے آپ اب دیکھ لیں جو موجودہ، اگر آپ پاکستان کا موجودہ اگر 2023 میں سروے کیا جائے تو آپ کو غربت اور افلاس اور یتیم بچے اور بے سہارا بچے بدقسمتی سے پاکستان بھر میں جو ہے ابھی تک ہمارے پاس ٹوٹل ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ کتنے بچے جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے، کوئی سہارے والا نہیں ہے، جو بے سہارا موجود ہے، جو یتیم موجود ہے. ادارے موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بزرگ خواتین، بچے، جوان عورتیں بے سہارا، جن کے جو ہے وہ شوہر مر جاتے ہیں یا بچے یتیم ہو جاتے ہیں، وہ سڑکوں پہ رہنے پہ مجبور ہوئے ہیں. آپ جس روڈ سے گزریں، آپ مال روڈ لے لیں، آپ ڈیوس روڈ لے لیں، آپ گھڑی شاؤ لے لیں، آپ کسی بھی روڈ سے آپ گزریں گے وہاں پر آپ کو یہ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ملیں گے کہ بے یار و مددگار ہیں. اتنے سوشل ویلفیئر کے ادارے ہونے کے باوجود بھی ان کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو لوگ آلریڈی وہاں موجود ہیں وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں، ان کے لیے اتنے زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ اخراجات نہیں ہیں. ان کو کتنا فوکس کیا جائے گا، کتنا بجٹ اس کے لیے جو ہے وہ رکھا جائے گا، مختص کیا جائے گا؟ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کیمراز بھی لگیں گے اور باقاعدہ طور پہ مانیٹرنگ سسٹم ہوگا جس کے تحت جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے گا کہ وہاں پہ سارے حالات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ کتنا جو ہے وہ خوش آئند ثابت ہوگا؟ جی یہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی اجلاس کے حوالے سے یا کسی بھی عہدے دار کے حوالے سے، چاہے وہ کمشنر ہو، چاہے وہ سیکٹری ہو، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو، ہدایات تو دے دی جاتی ہیں لیکن فقدان جو ہے وہ امپلیمنٹیشن میں نظر آتا ہے. چلے یہ بھی بہت خوشائند بات ہے کہ چلے ایک سٹارٹ کیا، انیشیٹو لیا ہے، اس بارے میں بھی جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے جو ہے فوکس کیا ہے. ہم نے پچھلی بھی ان کی کارکردگی دیکھی تو LWMC میں بھی ان کے کافی زیادہ نام وغیرہ تھے. تو اب دیکھنا یہ کہ اب ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ پہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں تو ادھر کس طرح سے کام کرتی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں ان بے سہارا لوگوں کی تو بے سہارا ان لوگوں کی جرنی جو ہے سڑکوں سے شروع ہوتی ہے اور وہ نشے پہ جا کے ختم ہوتی ہے اور آخر میں جو ڈیتھ ہے وہ بھی ان کی سڑکوں پہ ہو جاتی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارا انوائرمنٹ اس طرح کا ہے اور ہمارا سراؤنڈنگز میں اس طرح کے کہ کوئی بھی اگر سڑک پہ جو نکل آتا ہے تو وہ صحیح طرح جو ہے نشے سے پاک نہیں رہ پاتا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف اس لت میں چلے جاتا ہے، اس لت میں پڑ جاتا ہے اور جس کے بعد اس کا بہت برا جو ہے وہ اینڈنگ ہوتی ہے. اور اسی والے سے جو ہے اب سٹارٹ کیا، انیشیٹو لیا ہے. جو ہمارے جتنے یتیم خانہ، صنعت کار کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ہمارے یہ جتنے بھی اگر مرد و خواتین ہیں یا کوئی بچے ہیں، اگر وہ سوشل ویلفیئر انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں وہاں کا رخ کرتے ہیں تو صنعت کار میں یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس قابل ہو گیا، اس کی عمر 13-14 سال سے بڑھ گئی ہے، مطلب وہ کچھ سمجھ سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، تو اسے کوئی نہ کوئی ہنر اس طرح کا سکھا دیں کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ کر پائے یا پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو پائے اور اپنے جو آگے کا سلسلہ ہے اسے کیری آن کر سکے. تو یہ صنعت کار کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس سے جو ہے دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ وسیع تو کیسے کریں گے، اس کے لیے بجٹ جو ایشو کیے جاتے ہیں یا یہ جو باہر سے جو ہے فنڈنگ آتی ہے کہ آپ اپنے سوشل ویلفیئر کو جو ہے وہ اسٹرانگ کریں، یتیم خانے کے لیے، دارالامان کے لیے، دارالامان کے حوالے سے پچھلے کیسی خبریں جو ہے وہ آتی رہی، وہاں یتیم بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا، سب یہ کسی سے چھپی چھپی جو ہے وہ باتیں نہیں ہیں. پیسہ جو ہے وہ لوگ کھا جاتے ہیں، ان کے نام پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور انہیں وہی دال روٹی جو ہے وہ مشکل سے میسر آتی ہے، پانی میں گھلی ہوئی دال جو ہے وہ ان کو کھلا دیتے ہیں. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ ایک تو بیچارے ویسے بے بس اور نادار لوگ کہ جن کا کوئی ہے نہیں، وہ اس جیل میں رہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، انہیں باہر کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے. یہ کوئی پروسیجر کیوں نہیں بناتے؟ اب یہ دیکھیں، یہ اب سینٹرلائز کرنے کا کہا جا رہا ہے. اب تو یہ ہوگا کوئی اگر ڈپارٹمنٹ ہے یتیم خانہ ہے تو وہاں پر جو مانیٹرنگ کے لیے جو ہے CCTV کیمرے جو ہیں جہاں پہ ہیں وہاں تو اسے آگے کیری کیا جائے گا اور اگر کہیں پہ موجود نہیں ہے تو وہاں پر مزید کیمرے لگائے جائیں گے، مانیٹرنگ کی جائے گی کہ
کون آتا ہے, کس کی انٹری ہوتی ہے, کتنے بچے یا پھر کتنی خواتینوں حضرات جو ہیں وہ وہاں کا رخ کرتے ہیں, مرد و خواتین وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ اب کرنا یہ چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں ان کی مانیٹرنگ اس طرح سے کی جائے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس ہو اور پتہ ہو کہ ان کی فنڈنگ جو ہے وہ پروپر چینل کے تھرو ہو, بینکنگ سسٹم کے تھرو ہو, اور پتہ ہو کہ پورٹل پہ ان پہ شو ہو رہا ہو کہ اتنے لاکھ کی, اتنے کروڑ روپے کی جو ہے ان کی فنڈنگ کی گئی ہے اور اتنے کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اس اکاؤنٹ سے کتنے پیسے جو نکلے ہیں, جنید اکاؤنٹ میں پیسے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, تھوڑے پیسے لگ جاتے ہیں, باقی سارے ان کی جیبوں میں جاتے ہیں. ان کو احساس اس چیز کا نہیں ہے کہ ہم جو غریبوں کے, بیواؤں کے, یتیموں کے حق کھا رہے ہیں, پیسہ کھا رہے ہیں, یہ ہمیں آخرت میں جا کر جو ہے وہ سانپ کی طرح لڑنے والا ہے. لیکن یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہی نہیں یہاں پر لوگوں کی. لوگ کہتے ہیں جہاں سے آتا ہے وہاں سے جو ہے وہ کھا لیں. ان نادار لوگوں کے حق بھی کھا جاتے ہیں یہ لوگ. جی بالکل, اس والے سے اللہ تعالیٰ نے سخت جو ہے وعید کی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی کسی دوسرے کا حق کھاتا ہے, تو خاص کر کسی یتیم کا حق کھاتا ہے, تو اس کے خلاف تو اس طرح کا عذاب ہے جو انسان کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو اس طرح کا عذاب جب اسے بہشت میں ہوگا تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں, جب اس ایمان ہمارا جب کمزور ہوگا تو اس طرح کی سچویشن ہوگی. تو ادھر تو ہم پیسہ بنا لیں گے, ادھر تو پیسہ بنا لیں گے, تو پھر بعد میں جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو انصاف کرنا ہے, ان کا بدلہ لینا ہے, ان جو یتیم لاچاروں کا, بے سہاروں کا, جن لوگوں نے پیسہ کھایا ہے اور جو ہڑپ کر گئے ہیں اور جو ڈکار مار گئے, پھر اللہ تعالیٰ نے تو اس کا ایک ایک چیز کا, ایک ایک روپے کا جو وہ حساب لینا ہے. اور اس والے سے بھی جو ہے خاص کر جو ہے اپنا ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے, اور دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام اس طرح کا نہ کیا جائے کہ کل کو آپ کا کوئی ضمیر ہے, اندر کی آپ کی سول جو ہے وہ آپ کو ملامت کرے. تو ادھر بہتری کی گنجائش تو سب سے پہلے تو آپ نے خود ہی سے شروع کرنی ہے, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو, چاہے کسی بھی پوسٹ پہ ہو, چاہے کسی سوشل ویلفیئر پہ وہ کام کر رہا ہے, یا پھر کسی کو وہ ہیڈ ہے وہاں پہ وہ رن کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہر طرف اس طرح کا, لیکن کچھ ہمیں نظر اس طرح کے بھی آتے ہیں جہاں پہ کام اچھا بھی ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ کافی زیادہ کرپشن وغیرہ وہ آپ کو ہر محکمے میں نظر آئے گی, بدقسمتی سے. لیکن کچھ اس طرح کے بھی محکمے بھی ہیں, کچھ اس طرح کے ادارے بھی ہیں جہاں پہ جو ہے بہتری کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک نے خاص کر جو ہے وہ ہیرے جو ہے وہاں پر لگا دیے ہیں, اور بہت کم تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے. جو آپ جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں فلاح و بہبود کے حوالے سے, ایدی صاحب کا آپ دیکھ لیں کتنا ان کا نام تھا, اور ان کا انیشیٹو دیکھیں کب سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, اور آج تک جو امتیاز بھی ان کو دے دیا جائے, کو کچھ بھی دے دیا جائے, ان کی جو خدمات ہے نا اس کو یہ مسلمان قوم, یہ پاکستانی جو ہے فراموش نہیں کر سکتے. ایک انڈیویجول, ایک شخصیت, ایک بندہ جس کا پورا گھر جو ہے وہ خدمت خلق میں جو ہے وہ بیزی ہے. آج تک ان کے ماں باپ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بیٹے آگے اس چیز کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. عیدی سروسز جو ہیں آج بھی بے سہارا, بے یارو مددگار سڑک پہ پڑی ہوئی وہ لاشیں اٹھاتے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اگر یہ عیدی سروسز نہ ہوتی تو پتہ نہیں نہ جانے ہمیں یہاں پر کس طرح کے لوگ جو ہے وہ سڑک پر پڑے ہوئے نظر آتے. یہ بہت بڑی بات ہے, اور عیدی شاید ہی کوئی ہو. میں کہتی ہوں اس طرح کے بہت سارے عیدی ہمیں چاہیے, لیکن یہاں پر لوگ اس طرح کام نہیں کرنا چاہتے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیت صاف منزل آسان. اب جو یہ انہوں نے کام شروع کیا ہے نا کمشنر نے اور ڈپٹی کمشنر نے, یہ کام پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے تھا. قائد اعظم کا موٹو تھا کہ غریب آدمی, ایک مجبور, ایک بے سہارا کا جو ہے وہ حق اس کو مل سکے. اس لیے پاکستان جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ لے کر دیا, اپنے خون سے جو ہے وہ اس کو سینچا. آج تک یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو پاکستان بنایا گیا تھا. اس پاکستان میں بہت خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں, اور یہاں غریبوں کا حق جیسے کھایا جا رہا ہے نا, یہ سرزمین بڑا قرض رکھتی ہے ان غریبوں کا, ان آہوں کا, ان مجبوروں کا, ان یتیموں کا جو اس وقت یتیم خانے میں ہیں, دارالامان میں ہیں, جو بچیاں, جوان بچیاں, بچے, اور جو مرد حضرات اس وقت جو ہے وہ صنعتزار اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ اپنے ہنر سیکھ رہے ہیں. میں کہتی ہوں اگر اپنے کام پہ اپنے ہنر سیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو بہت بہترین ہو جائے گا. رافیہ حیدر اگر یہ کام کر گئیں تو یہ بہت بہترین انیشیٹو ہو جائے گا. اور اگر آنے والے ٹائم میں, بلکہ آپ جنید اس پر وزٹ بھی کیجئے گا لازمی, دارالامان, یتیم خانے اور جو بھی یہ جگہیں ہیں سوشل ویلفیئر کے جو ادارے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ رپورٹ اس کی ضرور بنائیے گا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس پر یہ واقعی امپلیمنٹیشن ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام کا موقف یہی ہوتا ہے کہ ہم سچ دکھاتے ہیں اور پورا سچ دکھاتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی کہ ابھی یہ انیشیٹو لیا گیا ہے, امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا
اور کب ہوگا اور کس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے گا اور کیا ان بچوں کو انصاف مل سکے گا, غریبوں کو, ناداروں کو, یہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ ضرور پروگرام میں لازمی دکھائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر سوشل ویلفیئر ہے, سوشل ویلفیئر کے جو ڈی جی ہے, یہ کس طریقے سے جو ہے کام کر رہے ہیں, ان کو کیا ہدایت جاری کی گئی ہیں اور ان کو کتنا جو ہے وہ بجٹ اس ٹائم اس کے لیے جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, کوئی اس کی کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ آئی ہو سامنے؟ جی ابھی تک تو ایگزیکٹ کوئی فگر شو نہیں کیا گیا, تاہم جو ہے ابھی اجلاس بلایا گیا ہے اور ڈی سی صاحبہ نے جو ہے اس پر جو ہے غور کیا ہے اور ہدایات جاری کی ہیں. تو جب ہم کسی بھی انسٹیٹیوشنز کے والے سے بات کرتے ہیں, ویلفیئر اداروں کے والے سے بات کرتے ہیں, تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے صنعت کار یا پھر کوئی دوسرے ویلفیئر ادارے تو اسے جو ہے بکس بھی جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہیں کہ تاکہ جو ہے ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے کم از کم بہتر ہو سکے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا وہ دوسرے اچھے لیول کا ہو سکتا ہے, تاہم اسے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کم از کم وہ جو ہے گریجویٹ کر لے یا پھر تھوڑا پڑھنا لکھنا شروع کر دے, وہ اس طرف اس کا رجحان آ جائے. تو اس کے ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, تو وہاں پر 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہیلتھ کے ریلیٹڈ بچوں کو, تو اس کے لیے بھی جو ہے ڈاکٹرز کا ہونا جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. اور اگر اس کے علاوہ جو کپڑے وغیرہ ہیں, کپڑوں کی بھی سہولیات جو ہیں وہ بھی فراہم کی جائے. میں نے دیکھا ہے کہ ان محکموں میں گورنمنٹ کے علاوہ جو انڈیویجول صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ بھی بہت کھانا وغیرہ اور اس چیز کا جو ہے وہ اہتمام کرتے رہتے ہیں. ایک تو حکومت تو کرتی ہے. پاکستان خوش قسمت ملک ہے اور پاکستانی بھی بہت بہت درد دل رکھنے والے ہیں. ہم نے یہ ماضی قریب میں دیکھا کچھ دن قبل جب زلزلہ آیا, ترکیہ میں زلزلہ آیا, تو اس کے لیے جو ہے وہ ترکی ایمبیسی میں یو ایس میں جو ہے $30 ملین جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیے کہ بغیر اپنی شناخت شو کیے کہ بس وہ پاکستانی تھا. اور یہ وہ خوش قسمت پاکستانی ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور صاحب حیثیت بنایا کہ جو درد دل رکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے جو ہے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈونیٹ کر بھی دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو ہم آن گراؤنڈ جب جاتے ہیں تو آن گراؤنڈ ہمیں جو ہے وہ فقدان نظر آتا ہے اور ہمیں کرپشن نظر آتی ہے. اس سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اگر کسی نے کوئی ڈونیشن کی ہے تو اس کا حق جو ہے اس تک لازمی پہنچایا جائے, چاہے وہ کسی کمبل کی صورت میں ہو, چاہے کسی راشن کی صورت میں ہو, چاہے وہ ڈریسز کی صورت میں ہو, چاہے وہ بکس کی صورت میں ہو. تو لیکن بدقسمتی سے ہمیں بہت سی کالی بھیڑیں ہمیں نظر آتی ہیں, بہت سے محکموں میں نظر آتی ہیں جو یہ سارا نظام جو ہے خراب کر کے دھرم بھرم کر کے جو اللہ نے آپ کو خدمت خلق کے لیے ایک پوری آپ کی ڈیوٹی لگا دی, لوگ اس میں بھی جو ہے وہ رشوت خوری اور اس میں بھی جو ہے وہ ڈپلومیسیاں کرتے رہتے ہیں, وہاں سے بھی پیسہ کما رہے ہیں. اندازہ لگائیں یہ پیسہ تو ان پر حلال ہی نہیں ہے, یہ پیسہ تو ان غریب بچوں کا حق ہے کہ جن کے لیے یہ دیا جا رہا ہے. اور جو لوگ چیریٹی کے پیسوں میں سے بھی پیسے کھا جاتے ہیں نا, آفرین ہے, اس میں اسپیچ لیس ہو جاتا ہے بندہ, الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم کون سی قوم بن گئے ہیں جہاں پر حق کھایا جا رہا ہو, جہاں پہ سوشل ویلفیئر کے کاموں سے پیسہ نکال کر اپنے اوپر لگایا جا رہا ہو یا اپنے بچوں پہ خرچ کیا جا رہا ہو. یہ آپ پر بہت بڑا جو ہے وہ یہ گناہ ہے, اور یہ گناہ انسان اپنے اوپر جو ہے وہ چڑھاتا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے کہ آگے جا کر مجھے کیا کرنا ہے. اب جو ڈپٹی کمشنر نے رافیہ حیدر صاحبہ نے جو ہے وہ یہ انیشیٹو لیا ہے کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان پورے سسٹم کو سینیٹائز کیا جائے گا, سوشل ویلفیئر کے باقاعدہ دیکھا جائے گا, پراپر جو ہے وہ ساری اسکیننگ ہوگی, مونیٹائزیشنز ہوں گی, دیکھا جائے گا اداروں کے محکموں کی جو ہے وہ ایپس بنائیں گے جو بھی آگے کرنے والے ہیں ڈیجیٹل سسٹم کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے. یہ ایک بہترین چیز ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ ان محکموں تک جو ہے وہ لوگوں کی رسائی اور اندر کے حال و احوال جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے, اور جب ہر جگہ پر کیمز لگ جائیں گے تو وہ کیمرے جو ہے وہ مانیٹرنگ سسٹم سے جو ہے وہ آپ کو صحیح اور غلط دکھاتے رہیں گے. لیکن پھر بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ جن کو یہ کیمرے صحیح اور غلط دکھائیں گے ان کے اپنا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. بیسک مقصد یہ ہے. جی بالکل, چیک اینڈ بیلنس کیمروں سے فرق نہیں پڑتا. اور اگر ہم ڈپارٹمنٹ کے والے سے بات کریں, جس طرح شہید بے نظیر ڈپارٹمنٹ ہے کرائسس موومنٹ سیل, تو وہاں پر بھی جو ہے جتنی خواتین موجود ہوتی ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, انہیں بہتر ہنر مند بنانے کے لیے جو ہے انہیں مختلف کوئی نہ کوئی جو ہے ہنر سکھا دیا جاتا ہے, یا پھر اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے, اپنا سلسلہ روزگار چلا سکے. کل کو جو ہے جب وہ شادی کے قابل ہوں تو ان کا سلسلہ آگے سے جو ہے کیری کیا جا سکے. اور اس طرح مختلف جو ہیں وہ لاہور میں جو ہیں ہمارے ادارے محکمے موجود ہیں. لیکن اب جو ہے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی لاہور میں کیا پاکستان میں جتنے بھی ہمارے بے سہارا مرد و خواتین جتنی بھی تعداد موجود ہے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے. ان کے لیے باقاعدہ سے جو ہے یہ جو محکمے کام کر رہے ہیں
وہ تو کام کر رہے ہیں, ان کے علاوہ جو فیسیلیٹیشنز جو چیزیں وہاں پہ مسنگ ہے انہیں ٹھیک کی جائے. کم از کم بیسک نیسیسٹیز جو ہیں ان کی, وہ روٹی کپڑا مکان جو ہے, رہائش کا بندوبست ہو جائے, کپڑے کا مکان ہو جائے. پھر اس کے بعد گڈ تو یہ ویل اینڈ گڈ تو یہ ہے کہ آپ ان پہ ایجوکیشن سسٹم بہتر کر دیں, ہیلتھ کا سسٹم کر دیں. تو اس کے لیے جو ہے کافی زیادہ آلریڈی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل ڈسارڈ ہو چکے ہیں اپنی لائف سے, جن کی لائف میں کوئی چام نہیں ہے, کوئی خوشی نہیں ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے سر پر, یا نہ کوئی بہن بھائی ہے, نہ کوئی رشتہ ہے, نہ کوئی کچھ ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رشتے تلاش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی جب آپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے جب آپ آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے آپ پر آسانیاں آ رہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں آپ پر کتنی مشکلات آنی ہوتی ہیں, آپ کسی ایسے مجبور بے سہارا انسان کا جو ہے وہ سہارا بنتے ہیں, اور اللہ آپ کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو اگر یہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب جو ہے وہ یہ کام کر گئے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنی آخرت کو سنوارنے کا بہترین طریقہ ہے سوشل ویلفیئر کے اداروں کو, محکموں کو سٹرونگ کرنا اور غریب اور نادار بچوں کا سہارا بننا. کیونکہ اس وقت میں پاکستان جہاں پر کرائسس میں جا رہا ہے, معیشت بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے, لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ چکا ہے یہاں پہ, اس ٹائم میں ایسے اداروں کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. جی بالکل بہت ضروری ہے, اور اس لیے جو ہے خاص کر ہدایات جاری کی گئی ہیں تمام ان اداروں کو, اور ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو بھی خاص تلقین کی گئی ہے کہ کہاں پہ اگر کہیں پہ پولیس کا بھی تعاون چاہیے ہو, تو کہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سی کیسز اس طرح کے سامنے آتے ہیں, بہت سے یتیم بچے ہوتے ہیں جو کہیں پہ جو ہے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ قید کیا ہوتا ہے, اور مختلف سچویشنز ہوتی ہیں, اور مختلف آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی آزمائش ہے, اور بہت سے لوگوں نے اس طرح کے کام کیے ہوتے ہیں کہ جو نہ بندہ بیان کر سکتا ہے, نہ دکھا سکتا ہے, نہ جو وہ ادھر بندہ موجود ہوتا ہے صرف وہ دیکھ سکتا ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح کی سچویشن ہے. اس طرح کی سچویشن سے جو ہے نکالا جائے اور بہتری کی طرف جو ہے لایا جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خاص کر جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں, کوئی 5 سال سے کم جو ہوتے ہیں, تو ان کا مینٹل لیول جو ہے اس قدر فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, اور اس قدر وہ مایوس کن حالت میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بری کنڈیشن میں ہوتے ہیں. ان کے لیے بہتری کے لیے میں نے کوئی نور نیوز سے جو ہے وہ عیدی سینٹرز میں بھی پروگرام کیے, میں نے کوئی نور نیوز سے جو ہے وہ غریب بچوں کے ساتھ یتیم خانہ دارالامان یہاں جا کر بھی جو ہے وہ ان کو خود سے جو ہے وہ دیکھا, عید بھی ان لوگوں کے ساتھ منائی, جو ہے وہ ہر موقع پر دیکھا, لیکن میں نے ان کو خوش نہیں دیکھا. میں نے ان کی آنکھوں میں جو اداسی اور دل میں جو تکلیف دیکھی نا, اس خوشی, وہ جو ایک پل کی خوشی ہے نا, وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے. ان کو خوشیاں بانٹنے کے لیے ہمیں اپنا وقت صرف کرنا پڑے گا. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو لیکن آپ کے پاس رات کی نیند نہ ہو, تو آپ جا کر ان بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. آپ فرسٹریٹڈ ہوں, زندگی سے پریشان ہو گئے ہوں, تکلیف اور پریشانیاں جو ہے وہ آپ کو گھیرے میں لے لیں, پیسہ آپ کے پاس بے شمار ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ خرچ کہاں کرنا ہے, تو کسی یتیم بے سہارا کا سہارا بن جائیں. اس وقت جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. بہت شکریہ جنید آپ کا. جی بالکل, اس لیے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بھی فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, میں تم پر رحم کروں گا, اور تمہارے کاموں میں برکت ڈالوں گا. اور جتنے بھی ہم خاص کر بات کریں مسلمانوں کی, پاکستانیوں کی, جتنے زیادہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ جو مستحق ہے ان تک پہنچائے اور میکسیمم کی جائے, کیونکہ اسی میں نہ صرف دنیاوی سکون ہے اور آخرت کا بھی سکون جو ہے اللہ پاک نے آپ یہ احسان نہیں کر رہے, اللہ نے آپ کی رزق میں سے اس کا رزق لکھ دیا ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں. اس رزق کے بدلے اللہ آپ کی پتہ نہیں کتنی مشکلیں احسان کر رہا ہے. آپ کسی پر کسی کو دے رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے. ہاں, یہ آپ, اللہ جو ہے وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا, کیونکہ جو اللہ کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے نا, اس کا صلہ اللہ سے ملتا ہے. بہت شکریہ. بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد جو ہے واپس یہیں پہ جوائن کروں گی. سوشل ویلفیئر کے کاموں میں جہاں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ہم میں سے ہر کسی کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, وہیں ایک غریب آدمی کو بھی سوشل ویلفیئر کا کام سٹارٹ کرنا چاہیے. جب آپ اللہ سے تجارت کرتے ہیں, 5 روپے کماتے ہیں اور 2 روپے اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں, تو یقین کریں آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جس کے پاس پیسے کی کمی ہے وہ اللہ سے تجارت کر لے, اس سوشل ویلفیئر کے کاموں کو سٹرونگ کر لے, اور ہم اپنی حکومت سے بھی جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا سہارا بنے تو صحیح طرح بنے, ان کے لیے کام کریں تو ایمانداری کے ساتھ کریں. بریک کے فوری بعد ایک اور اہم موضوع, میرے ساتھ رہیے گا.